بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو پاکستانیوں، یعنی آج کا جو ویلاگ ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، جو کل ہوئی ہیں، جو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، جو عمران خان کو، ایک انوسینٹ شخص کو، جو کہ اس ملک کا کہہ لیں کہ ہر شخص کی آنکھ کا تارا بن چکا ہے، کیونکہ اس نے اپنی ایک شہانہ زندگی جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اپنی ایک سنسیئر بیوی جو اس کی تھی، اور اب بشرا بیوی بھی بہت سنسیئر ہیں ان کے ساتھ، تو ان کو چھوڑ دیا، اس کو، اپنی بیوی جمائمہ کو، جب انہوں نے انتہائی گندے الزامات، گھٹیا قسم کے الزامات نواز شریف نے اور کس کے ائمہ پر لگائے، کیونکہ جہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے، جب عوام یہ جانتی ہے کہ وہ کون کرواتا ہے، اس کے پیچھے کون ہوتا ہے، ہینڈلرز کون ہوتے ہیں، تو پھر یہ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سمپلی اگر آپ ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں تو وہ ہم کئی ویڈیو میں کہہ بھی چکے ہیں، تو لیکن آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو اچھلتے کودتے، یہ بندروں کو جو ہوتا ہے نا، بندر جب اچھلتے ہیں تو یہ والے سیاستدان بندر یا دوسرے جو بندر ہیں وہ اسی وقت اچھلتے ہیں جب ان کے پیچھے جو ہے وہ ٹکٹکی بجانے والا اور اس کا جو مالک ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو تب یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان کو اس وقت جو سزا سنا دی گئی ہے وہ یہ سمجھ لیں، توشہ خانہ میں بھی سزا سنا دی گئی ہے، سائفر کیس میں بھی سنا دی گئی ہے، اور دونوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جرمانہ بھی ڈال دیا گیا، لیکن یہ وہ سزائیں ہیں جو ریورسیبل ہیں، یہ ریورس ہو جائیں گی۔ لیکن ایک سزا آپ کے سامنے ہے جو کہ عدت نکاح کے اوپر یعنی سنائی گئی، اور یعنی آپ کی عدلیہ نے، آپ کی فوج نے، سیدھا بات کرتا ہوں عاصم منیر نے، اور تمام لوگوں نے جن کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ ان کی چند روزہ زندگی بچ جائے، اور اس کے لیے انہیں جو کرنا پڑے بائی ہوک اور بائی کروک وہ کریں گے۔ انہوں نے ہمیشہ یہ کیا۔ آپ روزانہ رات کو سوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ یہ نیچے نہیں گر سکتے، یعنی یہ ریحانہ ڈار کے گرے باندھ تک ان کا ہاتھ چلا گیا، بیٹوں کے سامنے ماؤں کو ننگا کر دیا، ماؤں کے سامنے بیٹوں کو ننگا کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویڈیوز جو ہے میاں بیوی کی جو ہے ان کی بیٹی کو بھیجی جا رہی ہے، تو اس سے گنونا جرم، اور اس پہ جو خاموشی ہے وہ جرم ہے، اور یہ خاموشی، یہ جرم جو ہے، یہ بولے نہ بولے مجرم بولے گا اور اس کو لٹکایا بھی جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی آئی کو، ان کے سپورٹرز کو، ان کے ووٹرز کو جو اب تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان شہداء کو جو اب تک شہید ہو چکے ہیں، شاید اگلا نمبر ہمارا ہو، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگنی چاہیے، اور ایسی موت کہ آپ کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے اور آپ جو ہے وہ جنت میں جا چکے ہوں۔ تو بہرحال جو یہ سزا سنائی گئی ہے، یہ ایک گھٹیا ذہن کی عکاسی کرتی ہے، یہ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے جس نے صرف ایک تہذیب کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، گو کہ منٹو نے ان کو ننگا کر دیا تھا، لیکن اس وقت لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اور میں بھی اس کے اوپر کنٹراڈکٹری یعنی کہہ لیں کہ ویوز ہو سکتے ہیں کہ وہ جو بات کرتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس جب کسی کی بات آتی ہے اور خاص کر نجی زندگی کی، تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو دبائیں، نہ کہ اسے پروپیگیٹ کریں۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی لفاظی ایسی ہونی چاہیے، جہاں پہ منٹو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم عام زبان میں ایسے کہتے ہیں تو میں وہاں پہ بھی کہہ دیتا ہوں تو کیا اس میں جرم ہے؟ نہیں جناب، جرم نہیں ہے، لیکن یہ ایتھکس کے خلاف ہے، یہ سوسائٹیز کے جو نارمز ہوتے ہیں، جو سوسائٹیز کی ویلیوز ہوتی ہیں، ان کے خلاف ہوتے ہیں جب آپ ایسے الفاظ کا استعمال یعنی ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، گلی کوچوں میں ہوتا ہے، ہمارے ایسے لوگ ہیں، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں کہ ان کا سلام دعا گالی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ گالیاں بھی کن کی، وہ آپ سارے اس کلچر کو سمجھتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تو زبانی کلامی ہوتا ہے نا، اصل دل میں ہوتا ہے، دل میں سب کی مائیں سانجھی ہوتی ہیں، سب کی بہنیں سانجھی ہیں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے، یعنی فسطائیت کے باوجود، انگریز کی غلامی کے بعد، کالوں کی غلامی کے باوجود، اس میں یہ چیز کو مد نظر رکھا گیا کہ کم از کم، اور لوگ غیرت کے لیے جیتے ہیں، یعنی بغیرتی کے لیے نہیں جیتے، بغیرتی کے لیے بھی ہیں، ان کا بھی زوال ہوتا ہے، جو بغیرت ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ سزا ایک ایسی سنائی گئی کہ جس کو آپ یوں اگر کہیں نا، دین اکبری جیسے بنایا گیا تھا اکبر اعظم نے، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے،
دین میں ایسی ترامیم کر دیں کہ وہاں تو چلو مجدد الف ثانی صاحب پہنچ گئے، لیکن یہاں پہ تو مجدد الف ثانی صاحب نہیں نہ آئیں گے. یہاں پہ تو کیونکہ تمام لوگ یہ مجدد اپنے آپ کہتے تو ہے، لیکن دراصل یہ مجدد نہیں ہے، یہ ہے رنگیلے، رنگیلا مولوی. یعنی آپ کہتے ہیں نا رنگیلا وزیر اعظم، یہ رنگیلے مولوی ہیں جو طوطے کی طرح وہ باتیں بولتے ہیں جو ان کو بتائی جاتی ہیں. یہ آپ کو چیریٹی کے اوپر لگاتے ہیں. اب جو ہے بال کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو سچ بولتا ہے. تو یہ عدت کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے یعنی قانون کے مطابق اگر میاں بیوی دونوں قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور خاص کر عورت کی گواہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے عدت پوری کر کے نکاح کیا ہے، تو پھر آپ جو ہے اس کے اوپر سزا نہیں سنا سکتے. لیکن جو میکسیمم سزا ہو سکتی تھی وہ 7 سال کی تھی قید کی، جو کہ سنا دی گئی، جرمانہ بھی کر دیا گیا. تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ تمام جو سزائیں ہیں یہ واپس ہو جاتی ہیں، ریورس ہو جاتی ہیں. لیکن وہی بات میری لاسٹ ویڈیو جو میں نے کہا تھا کہ نابالغ لوگ نہ دیکھیں، بچے نہ دیکھیں، عورتیں نہ دیکھیں، لیکن کیا کیا ان سے چھپایا جائے. یہاں پہ انہوں نے پورا معاشرہ ننگا کر کے رکھ دیا ہے، اور خود ننگے ہوئے ہیں تو سب کو ننگا کر رہے ہیں. اور ننگا کیا کر رہے ہیں؟ یعنی شریف لوگوں کو ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. تہمت کی کیا سزا ہے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہاں پہ وکیل بھاگ گیا، وہاں پہ جناب وہ خاور منیکا بکواس کرتا رہا لیکن بھاگ گیا، اور اس کا جھوٹ ہے. اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دونوں میاں بیوی نے یہ گواہی دی کہ ہمارا نکاح شرعی ہے، لیکن اسے ہماری عدالت نے، اور جس کے یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ جب ملک میں جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو یہ یعنی حدیث سنا کر آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے. تو یہاں یہ نہیں بتاتے کہ جب حکومت وقت جو ہے وہ یزید کی تھی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ فسطائیت کا کھیل، بیٹے باپ کے بعد بیٹا بادشاہ نہیں بنے گا، اسلام کا یہ طریقہ ہے. ڈیموکریسی اگر ریئل سینس میں اور اس میں مذہب شامل کر دیا جائے تو جو اسلام نے دیا ہے یہ طریقہ. خلافت کیا تھی؟ خلافت یہی تھی جس میں آپ کو الجھایا ہوا ہے خلافت چاہیے یا جمہوریت چاہیے. وہ جمہوریت ہی الو کے پٹھو خلافت سے نکلی ہے. ہاں اس میں جو چیزیں کم کر دی ہیں انگریزوں نے ان کو طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کیونکہ جمہوریت جب ہوتی ہے وہ تمام دنیا کے لیے ہوتی ہے، آپ نے امامت کرنی ہوتی ہے پوری دنیا کی. لیکن یہاں پہ 2 رکعت کے امام ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو سوائے فساد پھیلانے کے، سوائے جو ہے فتوے دینے کے، غلط باتیں کرنے کے، نکاح کے اوپر چپ رہنے والے. اور آج تک جتنے انہوں نے جتنے دھرنے دیے ان کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چھوڑ دیں. یہاں پہ چرس کے سگریٹ پی کر الو کے پٹھے جو ہے وہ جناب عید میلاد النبی پہ پہنچے ہوتے ہیں، ڈانس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوائے صرف اپنی روٹی کمانے کے لیے، اور کن کے کہنے پہ؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کہنے پہ کہ ڈیوائیڈ کرو ان کو فرقوں میں اینڈ رول ہم نے کرنا ہے، آپ عیاشی کریں. تو یہ طبقات وہ ہیں. تو بہرحال سر شرم سے جھک جاتا ہے جب، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ یہ رک گئے ہیں، انہوں نے ابھی آگے اور بڑھنا ہے. انہوں نے ہماری بہنوں ماؤں اب انہوں نے سب کچھ جو ہے کر دیا. اب آپ کا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان آج بھی اس آس پر بیٹھا ہے کہ 8 فروری کو یہ قوم ووٹ سے بدلہ لے گی. اور اگر آپ کے دل میں کوئی لالچ، کسی کا خوف اللہ کے علاوہ آیا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ مسلمان ہو کر مرنے نہیں جا رہے. کیونکہ یہ مولوی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان کا 3 درجہ اختیار کر لو، ٹھیک ہے وہ، لیکن وہ سب سے پہلے احسن طریقہ ہے کہ اپنے سچ کے لیے جان دے دو اور نجات مل جائے گی آپ کو. آپ کے چھوٹے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے. اور قائد اعظم نے اس کا حوالہ اپنے اقوال جو اس کے تھے، ان کی کورس تھی، اس میں دیا کہ نجات کا واحد ذریعہ ہے. تو ارشد شریف کی نجات ہو گئی. یہ دنیا کیا ہے؟ اور یہاں پہ مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فلسطین پر رحم کرے. الو کے پٹھو اپنے اوپر رحم مانگو. فلسطین کے اوپر تو رحم اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے کیونکہ جہاد وہاں پہ شروع ہے، اور وہ لوگوں کو یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو اللہ کے پاس جانا. جبکہ آپ لوگ ذرا دل میں جھانکیں، اگر آپ کو یقین ہو نا کہ قیامت پہ، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اللہ کے آگے جواب دینا. آصف منیر صاحب کو میں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، اگر آپ حافظ قرآن ہے اور سمجھ کے پڑھو اور کہتے ہیں آپ کہ میں ثابت کر دیتا ہوں قرآن سے کہ جو سوشل میڈیا وہ فتنہ ہے، تو میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں کہ آپ کی مکمل
جو 56 سے لے کر اب تک کی جتنی بھی آرمی اور جتنی جماعتیں بنائی گئی ہیں، میں یہ قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم کیا ہے جو فرعون کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں پر کو اگر اللہ تعالیٰ چاہے آپ کا ذہن بدل سکتا ہے، ورنہ اور آپ نے انتہا درجے کی اتھاہ گہرائیوں میں اس ملک کی اخلاقیات کو ڈبو دیا ہے۔ ہمارے بچے کل کو کیا سوچیں گے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور چہرے تو آپ کے کالے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم لوگ یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ہمارے جیسے اور لوگ ہوں گے، وہ بچوں جب پوچھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ہمارے ملک میں بابا کیوں یہ عورتوں کو گھسیٹا گیا تھا، یہ کیسے گھسیٹا گیا تھا، یہ اتنی پاک باز عورت جس نے پردہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہر وقت نقاب کیا ہوتا ہے، اس نے قرآن پر گواہی دی، تو قرآن کی گواہی سے بڑی گواہی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے وہ بھی تسلیم نہیں کی۔ اور جب کہ نواز شریف کی، یحییٰ خان کی، جنرل ضیاء الحق کی جو عیاشیاں ہیں، جن جن عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات رہے ہیں، وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہے، آپ خود اس کو دیکھیں کہ یحییٰ خان تو وہ بے غیرت شخص تھا جو سفیر کسی ملک کا آیا بیٹھا تھا، تو وہ کیا کر رہا تھا، اپنی سیکسول یعنی سیٹسفیکشن کے لیے ابھی ٹائم ہی اسے نہیں دے رہا تھا، اور کس کے ساتھ تھا وہ آپ تاریخ کھولنے آپ کو مل جائے گا۔ جنرل رانی نے آ کر بتایا تھا، اور آج بھی جنرل رانی موجود ہے جو اسی سوچ کی عکاس ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے، اور اس کے کہنے پہ آپ کے بہت بڑے لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، اور ابھی ریسنٹلی جو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے وہ شہید کر دیا گیا آزاد امیدوار جو کھڑے تھے، اور اس پہ یعنی سیاست چمکائی جا رہی ہے۔ جی پی ٹی آئی کا یہ بلنڈر ہے، پی ٹی آئی ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے، نہ مجبور کریں پی ٹی آئی کو کہ جس دن انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا آپ کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ایک خبر آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جناب آصف غفور صاحب دیوار کے اوپر چڑھ گئے، تو کیا وہ بندر ہیں جو دیوار پہ چڑھ جائیں گے؟ جناب وہ انسان ہیں۔ اور ویسے بھی فوج میں یہ عمران خان صاحب جو بھاگ گئے تھے جب، اور فوج نہیں پکڑ سکی تھی ان کو مشرف کے دور میں، تو یہ فوجی جو لوگ ہیں یہ جناب رات کو پارٹیاں کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں عیاشیاں کرنے والے آفیسرز۔ ٹریننگ ان کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تھوڑی سی ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو تھوڑا بہت فٹ رکھ لینا، اور باقی بڑھاپا ہلا ان سے جاتا نہیں ہے، اور جا کے اپنے آپ کو جب بھی یعنی باجوہ صاحب کا دل تھا عمران خان کو، آپ بھی اپنے آپ کو، یعنی اس کا مطلب وہ بھی خود کو سمجھتا ہے کہ میں پلے بوائے ہوں، وہ تم پلے بوائے نہیں ہو، تم جس کو کہتے ہیں نا سیکسول انسیکٹ ہو، سیکسی انسیکٹ جسے کہتے ہیں، کیڑا، جنسی کیڑا، تم وہ لوگ ہو۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بہتر کرو، اس معاشرے کو پھلنے پھولنے دو، کیونکہ تم نے مر جانا ہے کچھ عرصے کے بعد، ہم نے بھی مر جانا ہے، لیکن کوئی اچھی روایات چھوڑ کے جاؤ اپنے ملک کے لیے۔ اگر جی کے بھوکے بھی مر جاؤ گے نا تو کل کو دنیا تمہیں سلیوٹ کرے گی، لوگ تمہاری قبر پھولوں کی چادریں چڑھائیں گے، لوگ تمہیں اعزاز کے ساتھ دفنائیں گے۔ ورنہ جیسے باجوہ نے کہا تھا نا، میں تو اب باقی کی زندگی گمنامی کی زندگی کیوں کہہ رہا تھا، کیونکہ پیسہ اکٹھا کر لیا تھا، ادروائز گمنامی کی زندگی اپنے ملک میں رہے اور ملک کو سنوارو کہ آپ کو دوسرے ملکوں کے جزیروں پر نہ جانا پڑے۔ اور انہوں نے کتنے مربع ہڑپ کر لیے، انہوں نے کتنا، فوج کا مقصد ہوتا ہے کہ ایکسٹینڈ کرنا اور پھر ان کو جگہ دی جانی چاہیے، لیکن جب آپ نے ملک کی سرحدیں سکیڑ دی اور پھر بھی آپ مربع لیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد جرنیل اور کسی کو ایکڑ ملتے ہیں، تو یہ زمین تو جناب ساری آپ نے لے لی، کہیں آپ کا قبضہ گروپ ہے، کہیں آپ نے ڈی ایچ اے بنا رکھا ہے، پورے کاروبار کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور آپ کے کہنے پہ ججز جو ہے، اب جج بشیر صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے چھٹی کے لیے درخواست دی تھی، لیکن یہ پھر فیصلہ ان سے سنوایا گیا، اور اب انہوں نے کہا کہ جب تک میری ریٹائرمنٹ نہیں ہو جاتی تو مجھے چھٹی دے دیجئے۔ تو یہ فیصلے کیسے آ رہے ہیں سب کو پتہ ہے، پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کا آپ سے حساب بھی لیا جائے گا۔ جی اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔